الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ البروج سورہ نمبر 85 ہے۔ آئیے ہم اس صورت کی بقیہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی بھی خبر ملی ہے؟ فرعون و سمود، یعنی فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ آج 12 سے لے کر 22 آیت تک کی تلاوت کی گئی آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ گرچہ اس سے پہلے آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح اور تفسیر بیان کی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے درس کی شروعات اور اس کا آغاز بھی آیت نمبر 12 سے کیا جائے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کافروں کو، قرآن کے دشمنوں کو دھمکی دی ہے اور ان کو ڈرایا ہے کہ دیکھو تم اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میرے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی، تمہارا کوئی مددگار اور تمہارا کوئی سپورٹ کرنے والا تم کو میری پکڑ سے اور میرے پنشمنٹ اور عذاب سے بچا سکتا ہے۔ کیوں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہذا تم اس خیال میں نہ رہو کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی قبیلہ، تمہارا کوئی گروہ یا تمہارا کوئی حمایتی تمہاری مدد کو آ سکتا ہے اور مدد کو آ کر وہ اللہ کے مقابلے میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بڑا معاف کرنے والا کہہ کر اس بات کی امید دلائی گئی ہے کہ اتنی ساری سرکشیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اور نافرمانی کے باوجود، اور اس سے بڑھ کر اور نافرمانی کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر اور بغاوت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے دوستوں کو اللہ کی دھرتی پر خندق کھود کر اس میں جلا دیا جائے۔ ایسے مجرموں کو اور ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان سارے گناہوں کے باوجود اگر تم میرے پاس معافی کی درخواست لے کر آؤ، مغفرت طلب کرتے ہوئے آؤ، تو تم کو میرے دامن رحمت میں جگہ مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی ذرہ نوازی کو کس طرح سے اس ایک لفظ کے اندر ظاہر فرمایا کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ چاہے وہ کتنا بڑا مجرم ہو، کتنا بڑا پاپی ہو،
اگر وہ اللہ کے سامنے حاضری دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت اور معافی کا طلبگار ہو تو اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اردو شاعر کا ایک شعر بہت بہترین یاد آیا، اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ جو آدمی گرتے گرتے سنبھل جائے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گر چکا ہے۔ اس کے بعد اس آیت سے جڑا ہوا اور اس آیت سے متصل جو لفظ ہے وہ ہے ودود کا۔ ودود کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ اور بے پناہ محبت کرنے والا، بے پناہ محبت کرنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے، اپنی پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی مخلوق سے بے پناہ بے انتہا محبت ہے۔ وہ خواہ اپنی مخلوق کو عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ پنشمنٹ نہیں دینا چاہتا، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی اور پیدا کی ہوئی مخلوق کو، کریشن کو سزا دے، عذاب دے۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو عذاب دیتا ہے، لیکن کب؟ جب مخلوق بغاوت پر اتر آتی ہے، سرکشی پر اتر آتی ہے اور ظلم پر اتر آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو عذاب دینے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ لیکن اس لفظ ودود کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے اور رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اور وامسک عندہ 99 جزءا، اور اللہ نے محبت، مہربانی، رحمت کے 99 یعنی 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وانزل فی الارض جزءا واحدا، اور زمین کے اوپر محبت کا صرف ایک حصہ اللہ نے اتارا ہے۔ فمن ذلک الجزء، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن ذلک الجزء یتراحم الخلائق حتی ترفع الدابۃ حافرها خشیۃ ان تصیبہ۔ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبت کا ایک حصہ اتارا ہے، اس ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اسی ایک حصہ محبت کی وجہ سے محبت کر رہی ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے سے، ایک دوست اپنے دوست سے، ایک بھائی اپنے بہن سے، ایک بہن اپنے بھائی سے، اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، حتیٰ کہ ایک جانور اپنے بچے سے، اسی ایک حصہ محبت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں جو اللہ نے زمین کے اوپر اتارا ہے۔ تو اللہ کے پاس تو 99 حصے ہیں محبت کے، اللہ کو ہم سے اور آپ سے اور پوری مخلوقات سے کتنی محبت ہوگی؟ جب ہم اپنی ماں کی محبت کو، اپنے باپ کی محبت کو، اپنے بھائی بہن کی محبت کو بھلا نہیں سکتے، اور بسا اوقات بہت ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ماں باپ سے محبت کی وجہ سے، بھائی سے محبت کی وجہ سے، تو اللہ کو ہم سے اور آپ سے کتنی محبت ہوگی؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی ترفع الدابۃ حافرها خشیۃ ان تصیبہ۔ اللہ نے زمین کے اوپر محبت کا جو ایک حصہ اتارا ہے، اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ جب جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، چاہے وہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹنی ہو، کوئی بھی جانور ہو، بکری ہو، اپنے بچے کو جب یہ جانور دودھ پلاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیر کو پیچھے سے پھیلا لیتے ہیں تاکہ ان کے بچے کو دودھ پینے میں تکلیف نہ ہو۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے بدائع التفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 خوبیاں اور 2 صفتیں یہاں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک ہے غفور جس کے معنی ہے معاف کرنے والا، اور ایک ہے ودود جس کے معنی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ یہ دونوں صفتیں اور دونوں خوبیاں اور کوالٹیز ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، کبھی کبھی معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو اس نے معاف کیا اس سے وہ محبت بھی کرے، اس کو وہ معاف کرنے کے بعد چاہے بھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی پر رحم کر دیتا ہے، کسی پر شفقت کھا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ محبت بھی کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں صفتیں یہاں جمع ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو جو اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیتا ہے
بلکہ معاف کرنے کے بعد جو دوسرا قدم ہے محبت بھی کرتا ہے، چاہنے بھی لگتا ہے۔ تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کا اشارہ دے کر، دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما کر انسان کو دعوت دی ہے کہ دیکھو تم میرے بندے بن کر، فرما بردار بن کر رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد جو آگے کا لفظ ہے ذو العرش المجید، عرش کا مالک اللہ ہے، عرش کا مالک ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ ذو العرش یعنی عرش کا مالک، یہ کہہ کر کہ اللہ عرش کا مالک ہے، انسانوں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اے انسانوں دیکھو پوری کائنات میں میری بادشاہت ہے، تم میری پکڑ سے، میری گرفت سے اور میرے عذاب سے تم بچ کر بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ میں پوری کائنات کا رب اور مالک ہوں۔ اس کے بعد جو لفظ ہے المجید اخیر میں اس آیت کے، کہ وہ بزرگ برتر ہے، بزرگ و برتر کہہ کر انسانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اے انسانوں تمہاری بیہودہ گوئی کی کوئی حد ہے کہ تم اس اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کا رویہ اختیار کر رہے ہو جو مجید ہے اپنی ذات میں۔ مجید اس ذات کو کہتے ہی ہیں عربی کے اندر جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں، اتنے کمالات ہوں، اتنے اوصاف ہوں کہ ان خوبیوں کو، ان اچھائیوں کو کوئی گن نہ سکے۔ اس کے بعد آخری جو اللہ کی بات صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فعال لما یرید، کہ وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، یعنی اللہ کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کوئی اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ فعال لما یرید ہے، مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ فاعل کے معنی آتے ہیں کرنے والا، اور فعال کے معنی ہے بہت زیادہ کرنے والا۔ فعال لما یرید کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ جو چاہے، جس طرح سے چاہے، جس وقت چاہے کرنے والا ہے اور کر گزرتا ہے، اس کا کوئی ہاتھ روک نہیں سکتا، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں ان سے کسی نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ کو کسی ڈاکٹر نے دیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہاں دیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اس نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس نے کہا انی فعال لما یرید، یعنی میں جو چاہوں کر گزروں، مجھ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مطلب یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا کہ دیکھو اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ ہی اب میرا طبیب ہے اور اللہ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے جس وقت چاہے کر گزرتا ہے اور اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اور روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل اتاک حدیث الجنود، کہ اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والا، کیا تجھے لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ اب لشکروں کی تشریح آگے اللہ نے خود کر دی ہے کہ فرعون و سمود، یعنی فرعون اور سمود کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر حل اتاکا، کیا تجھے خبر پہنچی ہے، اس کے مخاطب ظاہری طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اس کے بعد ہر وہ شخص، آپ کے بعد ہر وہ شخص ہے اس کا مخاطب جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، چاہے وہ قرآن پہ عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن بہرحال قرآن پاک کی آیت اس کو دعوت سخن دیتی ہے، اس سے اپیل کرتی ہے کہ اے سرکشی کرنے والا، اے بغاوت کرنے والا اور اے اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھانے والا، کیا تجھے لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کون سے لشکر کی؟ فرعون اور سمود کی۔ یہاں فرعون کا جو قصہ، ظاہر بات ہے فرعون سے تقریباً ہر شخص واقف ہے۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کا زمانہ تاریخ کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ 1400 قبل مسیح میں یہ فرعون تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، نشانیاں بتائیں، میریکلز اور معجزے دکھائے، لیکن یہ فرعون اپنی اکڑ میں، اپنے گھمنڈ میں اور تکبر میں آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو رب کہا اور یہ کہا کہ میں تم سب لوگوں کا رب ہوں۔ یہ فرعون کی مختصر سی تاریخ ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین کو، ان کے ماننے والوں کو جو بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں، ان کو ستایا، تکلیف پہنچائی، ان کے بچوں کو زندہ ذبح کر دیا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس کا قصہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد جس قوم کا ذکر ہے وہ قوم سمود ہے۔ اس قوم کا ذکر سورۃ الفجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ قوم سمود بھی بہت طاقتور، زبردست طاقت کی مالک قوم تھی، اور یہ قوم مدینے کے اندر، تبوک اور مدینے کے درمیان کا جو علاقہ ہے جو حجر کے نام سے مشہور ہے، یہاں یہ قوم آباد تھی۔ آج تک اس قوم کے کھنڈرات موجود ہیں، اور وہ ہر اس شخص کو جو وہاں جاتا ہے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو مجھے دو دیدہ عبرت نگاہ ہو، جس کو مجھے دیکھنا ہو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہوا۔ یہی وہ قوم ہے کہ جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس بستی کے پاس سے ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ جلدی سے گزر جاؤ، توبہ کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو ان کے جیسے عذاب میں گرفتار کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈھانک لیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4119 کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قوم حجر یا قوم سمود بہت زبردست قوم تھی۔ اس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم بڑے بڑے پتھروں کو اور پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنا لیا کرتی تھی۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 149 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس آیت سے اشارہ انہی واقعات کی طرف ہے کہ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود، کہ کیا تجھے لشکروں کی خبر پہنچی ہے، یعنی فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ مفسرین کرام میں سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت سے دوسری قوموں کو چھوڑ کر، حالانکہ اور بھی بہت ساری قومیں ہیں جو ہلاک ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں، اللہ نے 2 قوموں کا ذکر کیا، قوم فرعون اور قوم سمود کا۔ اس کی خاص وجہ بھی ہے، اور میں تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والے لوگوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو گڑھے والے لوگوں میں اور فرعون کے قصے میں ایک مناسبت ہے۔ جس طریقے سے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اللہ کی طرف، لیکن اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور جھٹلایا اور نافرمانی میں مبتلا ہو گیا، بالکل یہی حال اس بچے نے، جو موحد بچہ تھا، اس بچے نے گڑھوں والے لوگوں کے بادشاہ کو دعوت دی اللہ کی طرف، معجزات دکھائے، کراماتیں دکھائیں، یعنی اندھوں کو اللہ کی اجازت سے، اس کی دعا سے اندھے اچھے ہو جاتے تھے، اور جو کوڑ کی بیماری ہے وہ دعا کرتا تھا وہ بچہ، جس کی وجہ سے وہ کوڑ کی بیماری والا اچھا ہو جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کے ذریعے بادشاہ کو دعوت دی، لیکن بادشاہ نے انکار کر دیا، بالکل فرعون جیسا معاملہ۔ پھر آگے چلیے کہ جس طریقے سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ نہیں سکا، اسی طریقے سے بادشاہ بھی اس بچے کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گیا، سمندر میں ڈبونے گیا، اس کے ماننے والے ڈوب گئے اور وہ بچہ بچ گیا۔ پہاڑوں کی چوٹی پر لے کر گئے بادشاہ کے ماننے والے کہ اس کو پہاڑ پر سے ڈھکیل دیں گے اور بچہ مر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کے ماننے والے مر گئے اور بچہ بچ گیا، بالکل۔ اور آگے کی مناسبت دیکھیے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے عزت اور ذلیل کرنے کے لیے تمام جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام ذلیل ہو جائیں گے اور فرعون کے جو جادوگر ہیں وہ غالب آ جائیں گے، لیکن معاملہ الٹا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، اور فرعون کے جتنے جادوگر تھے ان سب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قبول کر لیا اور ایمان لے کر آئے اور سجدے میں گر پڑے۔ یہی حال بادشاہ کا بھی ہوا، بادشاہ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ بادشاہ اس بچے کو سب کے سامنے قتل کر دیں، لیکن ایسا ہوا کہ جو بادشاہ کے جو قریبی لوگ تھے انہی لوگوں نے بچے کے رب کو رب ہونے کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس پر ایمان لائے، تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے، یعنی فرعون کا جو ذکر آیا اسی مناسبت سے آیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے بل الذین کفروا فی تکذیب، نہیں کچھ نہیں، یہ جو
کافر لوگ ہیں یہ بالکل جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی سرداری چلے جانے کے ڈر سے یہ صرف قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان آیتوں کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، قرآن حق ہی رہے گا اور وہ غالب ہو کر رہے گا، اور وہ غالب ہو کر رہے گا۔ ان کے جھٹلانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، حقیقت چینج نہیں ہوگی، حقیقت تو حقیقت ہی رہے گی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں، ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں ہے حقیقی معنی میں کہ اس کا کوئی اگر جواب دیا جائے تو یہ لوگ مان لیں گے یا کوئی معجزہ دیکھ کر مان لیں گے، بلکہ صرف یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ضد پر اڑے ہوئے ہیں تاکہ قرآن کی دعوت غالب نہ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے جھٹلانے سے حقیقت بالکل تبدیل نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان بھی قرآن پاک کی آیتوں کو ظاہر بات ہے زبان سے تو انکار ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کو ہمارا سماج ہمارا بائیکاٹ کرے گا، ہمارا سماج ہم کو چھوڑ دے گا، لیکن ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں تو ظاہر بات ہے زبان سے تو قرآن پاک کی آیت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ سماجی بائیکاٹ ہوگا، سوسائٹی کے لوگ دھتکاریں گے، لیکن ہمارا عمل اور ہمارا کردار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیتوں کو ہم اپنے عمل کے ذریعے جھٹلا رہے ہیں۔ تو خدا را ہم اپنے حال پر رحم کھائیں اور قرآن پاک کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہم پکے سچے مومن بن کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ واللہ من ورائہم محیط، ورا کے معنی آگے اور پیچھے دونوں کے آتے ہیں، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں جو لوگ ایسی روش اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک طرح سے دھمکی بھی دے رہا ہے کہ دیکھو تم جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کو جھٹلا کر اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور سرکشی کر کے اور اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھا کر ہم بچ جائیں گے اور ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو یاد رکھو واللہ من ورائہم محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تم پکڑ میں ہو، وہ تم کو تمہارے آگے سے بھی اور تمہارے پیچھے سے بھی تم کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، یعنی قرآن کی جو بات ہے وہ بالکل عظمت کے حامل ہے اور یہ بہت تعریف والا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفت استعمال کی تھی مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی بھی وہی صفت بیان کی ہے، مجید ہے۔ قرآن بہت عظمت والا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوبی بیان کی کہ یہ مجید ہے، یعنی اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ یہ انسانوں کو ڈرانے والی کتاب ہے، یہ انسانوں کو ہدایت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، یہ انسانوں کے لیے اس میں بشارت ہے، انسانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب مجید یعنی عظمت والی ہے۔ فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح کے معنی آتے ہیں تختی کے، محفوظ کے معنی محفوظ، لوح محفوظ کے معنی ہوئے محفوظ تختی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ قرآن لکھا ہوا ہے ایسی جگہ میں جہاں کوئی جنات نہیں پہنچ سکتے، جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، کسی کی وہاں پہنچ نہیں ہے، کوئی بھی وہاں پہنچ نہیں سکتا، اور اللہ نے جو کچھ اس میں لکھ دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور جیسا قرآن نے کہہ دیا ہے ویسے ہی 100% پیش آ کر رہے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ